شہر بے مثال میں بس مجھ کو چھوڑ کر ہر شخص لاجواب ہے، ہر شخص باکمال ہے۔ اردو ادب سے دلچسپی رکھنے والے سامعین و ناظرین کو ہم اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ شہر بے مثال بانو قدسیہ کا ایک شہرۂ آفاق ناول ہے، جس کی کچھ اقساط اس چینل پہ اپلوڈ کر دی گئی ہیں اور وہ پلے لسٹ میں موجود ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو چلیے آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے باغ حیات بخش میں پڑاؤ ڈالا گیا۔ عین بائیں جانب جہاں سرو کے 4 درخت ایستادہ ہیں، ان کی چھاؤں میں دریاں ڈال کر ٹفن باسکٹیں کھولی گئیں۔ اس سامان خورد و نوش کے لیے 1 ہفتہ پہلے 5 روپے چندہ لے کر ظفر کے سپرد کیے گئے تھے۔ لڑکوں نے کھلم کھلا اور چیلنج کے طور پر کھانا کھایا۔ لڑکیوں نے چھپ چھپ کر، نظریں بچا بچا کر، بظاہر اعتراض کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے لڑکوں کی نسبت دگنی چیزیں چٹ کر دیں۔ ڈاکٹر اعجاز جو ذیابیطس کے مریض تھے، جیب سے سویٹیکس کی گولیاں نکال کر بولے، ڈمپل میری چائے میں یہ گولیاں ڈال دینا، تھینک یو۔ ڈمپل نے سویٹیکس کی ڈبیاں لے کر اپنے پرس میں رکھ لی۔ چائے کا وقت ابھی دور تھا۔ ضیا تم امریکہ کب پہنچ رہے ہو؟ ڈاکٹر اعجاز نے سوال کیا۔ ابھی تو ٹکٹ بھی نہیں پہنچا سر، لیکن خیال ہے 2 دن بیروت میں رہوں گا۔ وہاں میرے ایک انکل ہیں، وہاں سے لندن 10 دن قیام کروں گا اور اس کے بعد آگے کا سفر کروں گا۔ وہاں ڈاکٹر امبروز سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ میں تمہیں ایک خط لکھ دوں گا، تعارفی خط، وہ ہر طرح سے تمہاری مدد کریں گے۔ پروفیسر اعجاز سے تھوڑی دور غازی، رشید، ظفر اور افتخار بیٹھے تھے۔ ان کی پلیٹوں میں مرغ کی ہڈیاں، کالی مرچیں، ٹماٹر کے پرت اور کچھ آلو کنارے کنارے لگے ہوئے تھے۔ وہ اس قدر کھا چکے تھے کہ اب لڑکیوں کی طرف دیکھنا یا چہل قدمی کے لیے اٹھنا بھی ممکن نہ رہا تھا۔ باقی لڑکے ٹکڑیوں میں بٹ کر کچھ تالاب کی جانب اور کچھ نیچے باغ کی طرف جا چکے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد لڑکیاں مغلیہ حمام کی طرف چل دیں۔ اوپر سے نیچے جھانک کر ڈمپل نے کہا، اللہ کس قدر مشکل ہے یہاں نہانا، نہ ٹب ہے نہ سنک ہے۔ حمام کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ لوگ تہذیب سے کس قدر دور تھے۔ تو یہ جلدی سے بولی، واہ ڈمپل، یہاں ٹب اور سنک کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں نہانے کو فوارے ہوں وہاں ٹبوں کے ساکت پانیوں کا کیا فائدہ؟ بات مغلیہ حمام سے ترکی حمام اور ترکی حمام سے جاپانی غسل خانے اور جاپانی غسل خانوں سے ہندوؤں کی گڑوی اور گڑوی سے ہو کر رہٹ اور سمندروں کے ارد گرد پھیلی ریت اور ریت پر لیٹے ہوئے سورج کا غسل لیتے ہوئے جسموں تک جا پہنچی۔ رشیدہ صرف خاموش تھی، چادر سر پر لیے چپ چاپ نیچے تکے جا رہی تھی۔ اس حمام نے تو اسے جیسے مبہوت کر دیا تھا۔ یہ حمام کہ شاہ جہاں بادشاہ کے ذوق کی کھلی دلیل ہے۔ سنگ مرمر کا 3 درجہ حمام کہ جہاں پانی گرنے کی آواز بطور بارش باراں مسموع ہوتی ہے۔ تاکچہ ہائے محرابی، یہاں
اس تواتر اور خوبی سے بنے ہیں کہ جب یہاں چراغاں کر کے مغلیہ شہزادیاں غسل فرماتی ہوں گی تو شعاع چراغاں بطور برق اور پانی بارش سے مماثل نظر آتا ہوگا۔ بیچ میں 5 فوارے کہ پانی جن کا خزانہ آب سرد ہے مہتابی کی طرح چھوٹتے ہیں۔ اس حمام کے سامنے جو غلام گردش ہے، کہتے ہیں کہ اس میں کنیزیں پھولوں کے تشت لیے کمخواب اور ریشم کے لباس کندھوں پر رکھے حمام کی جانب گل فشانی کرتی تھیں۔ شام کے سائے جب شالمار تک پہنچے تو فضا میں عجیب قسم کی سردی، خوشبو اور سائے بڑھنے لگے۔ دن کی روشنی میں جو باغ کھلکھلاتا گل داؤدی کا پھول تھا اب زرد نظر آ رہا تھا۔ حیات بخش باغ کی وہ دیوار جو محل میانہ سے منسلک تھی اور جس میں 2 بغلی دروازے اوپر محل میانہ تک پہنچتے تھے، شام کی سیاہی میں یہ سرخ پتھر اس تہ خانے سے مشابہ نظر آتے تھے جہاں شاہجہاں نے اورنگزیب کے ہاتھوں تخت کھو کر دن بسر کیے تھے۔ سرو کے درخت دن کے وقت سنجیدہ، شام کے وقت پراسرار اور رات کو ہیبت ناک ہو جاتے تھے۔ اس طرف جہاں دریائی کھوئی ہے اور اب ایک کینٹین بن چکی ہے، ظفر اور غازی نے پہنچ کر چائے کا آرڈر دیا۔ نواڑی کرسیوں پر سیر کے شوقین بیٹھے کوکا کولا پی رہے تھے اور چائے کے ہاف سیٹوں کے ساتھ باسی کیک اور پلستر اکھڑی پیسٹریاں چلی آ رہی تھیں۔ نگاہ خانہ میں دودھ کی بوتلیں، کوکا کولا کے کریٹ، چائے کی پتیوں کے خالی ڈبے، باسی کیک اور کام کرنے والوں کی سائیکلیں پڑی تھیں۔ کہتے ہیں کہ یہاں ایک انگریز سیاح نے قیام کیا۔ نگاہ خانہ کی چھت پر جب وہ مچھروں کے خوف سے مسحری لگا کر اور بلوائیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے سرہانے پستول رکھ کر سوتا تھا تو اس کے خوابوں میں میانہ محل میں وہ خود مغل لباس پہنے روش پر ٹہلتا پھرتا تھا۔ 2 گولیاں سویٹیکس کی ڈال کر ڈمپل نے چائے کی پیالی ڈاکٹر اعجاز کو پیش کی۔ ظفر نے پیسٹری کی تھالی رشیدہ کی جانب بڑھا کر آہستہ سے کہا، لیجئے، آپ نے تو کچھ کھایا ہی نہیں۔ رشو نے پلکیں اٹھائیں۔ یہ نظر بالائی کی طرح ملائم اور شہد کی طرح میٹھی تھی۔ اس نے آہستہ سے پیسٹری کا ایک ٹکڑا اٹھایا، لمحہ بھر کو دونوں کی نظروں نے دست پنجہ ملایا، پھر شرقی اور غربی پھاٹکوں کی جانب مڑ گئیں۔ شالمار باغ کے 3 تختے، حمام کے 3 درجے، ساون بھادوں اور میانہ محل کی چدر سے کہیں زیادہ خوبصورت ظفر کو وہ آنکھیں لگی جو لمحہ بھر کو اٹھی اور پھر پلکوں کا نقاب اوڑھے رخساروں سے پیوست ہو گئیں۔ ہر لڑکی نے، چاہے وہ آدھی چمچ چینی پیتی تھی چاہے 2 چمچ، چائے میں چینی ڈالنے سے انکار کیا۔ ان کی دیکھا دیکھی رشیدہ نے بھی چائے میں چینی نہ ملائی۔ پہلا گھونٹ ہی حلق میں پھنس گیا، اسے ابکائی آئی۔ ایسی بد مزہ آب جوش اور وہ بھی تپتا تپتا پانی اس نے آج تک نہ چکھا تھا۔ پیالی کو پرے سرکا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مان اس کی نظر سامنے گئی۔ ظفر تالاب والے چبوترے پر ٹانگیں لٹکائے کیمرے کا رخ اس کی طرف کیے بیٹھا تھا۔ رشیدہ نے اٹھ جانا چاہا، بھاگ جانا چاہا،
لیکن چاہنے اور بھاگنے میں جو وقفہ تھا اس میں تصویر اتر چکی تھی۔ ظفر نے نظروں ہی نظروں میں اس کا شکریہ ادا کیا، کیمرے کو کندھے پر لٹکایا اور خشتی بارہ دری کی طرف چلا گیا۔ جب ظفر پکنک کے بعد گھر پہنچا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کندھے پر دنیا جہان کی دولت لٹک رہی ہے۔ پہلی بار اس کا جی نہ چاہتا تھا کہ کیمرے میں سے رول نکال کر کسی اسٹوڈیو کے حوالے کرے اور نیگیٹو دھلائے۔ پھر جی میں یہ تمنا بڑی جان لیوا ابھر رہی تھی کہ کسی طرح تصویریں فوراً دھل جائیں اور چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی کو وہ دیکھ سکے۔ وہ باقی لڑکیوں سے کتنی مختلف تھی۔ سٹین لیس سٹیل کے برتنوں میں بہاول پوری کوزہ، کانچ جیسا نازک، چینی آرٹ کی طرح دل آویز اور ہڑپے کی تہذیب کی طرح پراسرار۔ وہ گھر پہنچا تو ہمیشہ کی طرح گھر پر ہڑبونگ چھائی تھی۔ یہ ایک بڑی برادری کا سردار خاندان تھا۔ آنگن میں اماں کھری چارپائی پر بیٹھی پرات بھر پیاز کاٹ رہی تھی۔ پاس ہی 2-4 تائیاں، ممانیاں، خالائیں چھوٹی توپ جیسے جسموں والی سفید دوپٹے اور سفید شلواریں پہنے بیٹھی تھیں۔ یہ عورتیں کسی زمانے میں گوری چٹی، جوان اور فتنہ ساز ہوں گی۔ اب فقط یہ ٹیپ ریکارڈر تھیں اور ان پر جوان لڑکیوں کی بے حیائی، زچہ بچہ کے قصے، موجودہ پود کی بے سر و پا باتیں، غیر موجود عورتوں کی بدگوئیاں، اپنے بچوں کے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی اور کس طرح وہ طوطا چشم واقع ہوئے، ان کی تفصیلات کے ٹیپ چڑھے تھے۔ اتنی دیر لگا دی پکنک پر؟ اماں نے آنکھوں پر اینک درست کر کے پوچھا۔ بس جی، کچھ ہو گئی۔ خالہ حمیرہ کو سلام نہیں کیا؟ شملے میں ان کا ہمارا مکان ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ ادھر آ تو۔ کون ہے؟ مظہر؟ نہیں حمیرہ، ظفر ہے یہ۔ ماں نے جلدی سے غلطی دور کی۔ اچھا، تب تو یہ گود میں تھا، جب دیکھو اسے دست ہی لگے رہتے تھے، اوپر سے شملے کی ٹھنڈ۔ بہن جی کا تو سارا دن ہی پوتڑے دھوتے نکلتا تھا۔ ادھر آ۔ عین اس وقت جب کہ وہ مس یونیورس سے مل کر آ رہا تھا، اپنے دستوں کے ذکر کو سن کر وہ بوکھلا سا گیا۔ پاس جاؤ، خالہ سے ملو۔ کیا بے وقوف لڑکے ہیں آج کل کے۔ خالہ حمیرہ نے ظفر کو اپنے آپ سے لپٹا لیا۔ جیلی کے تودے سے لپٹ کر ظفر کو عجیب کراہت سی آئی۔ خالہ کے منہ سے روزہ داروں کی سی بو کا بھبوکا نکلا۔ اتنی ساری دعاؤں کو اس خوشبو میں لپیٹ کر انہوں نے ظفر کی نظر کیا۔ جلدی سے سب کو سلام کر کے وہ اندر کی طرف چلا۔ عجیب مصیبت تھی، اپنے ہی گھر میں گھستے ہی ہر روز اسے اس نوعیت کی عورتوں سے بغل گیر ہونا پڑتا تھا۔ ادھر جوان لڑکیاں جو ان معمر عورتوں کے ساتھ آتی تھیں، ان کا رویہ بھی عجیب تھا۔ اسے دیکھتے ہی پر پھڑپڑاتی فاختائیں سی اڑنے لگتی، بڑے پراسرار کہکے بلند ہوتے، خسر پھسر شروع ہو جاتی، ظفر کی تو جان پر بن جاتی۔ ڈرائنگ روم میں حسب معمول بھانجیوں، بھتیجیوں، نواسیوں، پوتیوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ کہیں کہیں نمک کے طور پر کوئی بھانجا بھتیجا بھی صوفے میں دبکا بیٹھا تھا۔ بہرکیف ہمیشہ کی طرح اس کمرے میں عموماً نوجوان لڑکیوں کا مکمل راج تھا۔ لتا کا گیت ریڈیو پر بج رہا تھا۔
اور ایک ایک کنیز صورت لڑکی اپنے آپ کو اس وقت شہزادی مہپارہ سمجھ رہی تھی۔ لتا آہیں بھر رہی تھی، انتظار کر رہی تھی، گھر جانے کے لیے کلائی چھڑا رہی تھی، اور کلائی چھٹ جانے کے باوجود بڑی شوخ چشمی سے جمی کھڑی تھی۔ اس کا ایک ایک انگ محبت میں سرشار تھا۔ وہ ازلی اور ابدی عورت کا روپ دھارے صرف محبت کیے جا رہی تھی۔ اس کی زندگی میں صرف ایک لفظ تھا، ایک فعل تھا، ایک اصرار تھا، اور وہ تھی محبت۔ اس کا جسم، اس کی شخصیت، اس کی باتیں سب اسی ایک بات میں ڈوبی تھیں، اور یہ محبت اس کی آواز کے محدب شیشے سے گزر کر کئی لاکھ گنا بڑی ہو کر لڑکیوں تک پہنچ رہی تھی۔